جادو بابا اور جادوی پرندہ۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک قدیم جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت ہی طاقتور جادوگر رہتا تھا جس کا نام جادو بابا جونر تھا۔ جادوئی دنیا بہت مختلف تھی، یہاں تک کہ لوگ اس کے جادو کو سمجھنے میں بھی مشکل محسوس کرتے تھے۔ جادو بابا کو جادو کی غیر معمولی طاقتوں کا علم تھا، لیکن اس کی سب سے خاص طاقت اس کے پاس ایک جادوی پرندہ تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس پرندے کا نام روحان گاون پخان تھا، اور یہ ایک ایسی خاص مخلوق تھی جو انسانوں کی روحوں کے گہرے راز کو جانتی تھی اور ہر وقت دنیا کو نیا زاویہ سے دیکھنے کی طاقت دیتی تھی۔ روحان جادو بابا کا نہ صرف ساتھی تھا بلکہ اس کی روحانی رہنمائی کا ذریعہ بھی تھا۔ جب جادو بابا کو کسی مسئلے یا کسی نئے راز کا سامنا ہوتا تو روحان اس کے سامنے آ کر اس کی رہنمائی کرتا۔ روحان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جادو بابا کے ذہن کی گہرائی میں جا کر اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو باہر نکال لاتا تھا اور اس کے اندر کی طاقتوں کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ ایک دن جادو بابا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے گھروں میں لے گیا۔ کو ایک خوفناک خبر ملی۔ اس کے دشمن جو کہ لارڈ شیطانی طاقتور کا نمائندہ تھا، ایک طاقتور جادو کی تلاش میں تھا جو انسانوں کے اندر جادو کی طاقت کو چھین کر خود پر قابو پا سکے۔ اس شیطانی طاقت کا مقصد تھا کہ وہ دنیا کے ہر انسان کی جادوی طاقت کو اپنے قبضے میں لے لے تاکہ وہ اپنی شیطانی سلطنت قائم کر سکے۔ جادو بابا نے یہ سنا تو اس کی روح میں ایک خوف کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ یہ جادو کا توازن اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ جادو بابا نے فوراً روحان کو بلایا اور اسے اس خطرے کے بارے میں بتایا۔ روحان نے اس کی بات سنی اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک نظر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شیطانی طاقت کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر اس نے جادو بابا کو یہ پیغام دیا کہ جتنا زیادہ وہ اس دشمن کے راز کو سمجھے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روحان نے جادو بابا کو ایک خاص جادو کا نقشہ دیا جو اس کی جادوی طاقتوں کو مزید بڑھا سکتا تھا۔ یہ جادو صرف اس وقت کام آ سکتا تھا جب جادو بابا اپنی مکمل روحانیت اور سچائی کے ساتھ اس کا استعمال کرتا۔ جادو بابا نے روحان کی ہدایت کے مطابق اس جادوی نقشے پر عمل شروع کیا۔ جیسے ہی جادو بابا نے اپنے جادوئی عمل کا آغاز کیا، روحان کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ جادو بابا کا دماغ کھلنے لگا اور اس کی آنکھوں میں وہ طاقت دکھائی دینے لگی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اب وہ کسی ہی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بھی مخلوق کی حقیقت کو دیکھ سکتا تھا اور شیطانی طاقت کی موجودگی کو بھی فوراً پہچان سکتا تھا۔ اسی دوران جادو بابا کو ایک اور سنگین مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ شیطانی طاقت کے نمائندے نے ایک نئی تکنیک اختیار کی تھی جس سے وہ جادو بابا کی طاقتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جادو بابا کے ذہن میں خلل ڈال کر اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کے جادوی رازوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ جادو بابا نے فوراً اپنی روحانیت کا سہارا لیا اور روحان کی مدد سے اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھا۔ روحان نے اس کی مدد کرتے ہوئے اسے بتایا کہ جب تک وہ اپنی سچائی کو نہ سمجھے گا تب تک وہ اس شیطانی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ جادو بابا نے اس راز کو سمجھا اور اپنی تمام جادوی طاقت کو یکجا کیا۔ اس نے اپنے اندر کی تمام قوتوں کو بیدار کیا اور اس کے ساتھ روحان کی طاقت بھی بڑھنے لگی۔ اب جادو بابا اور روحان کی طاقت ایک نئی بلند سطح تک پہنچ گئی۔ جادو بابا نے اپنی جادوی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے شیطانی طاقت کے نمائندے کا مقابلہ کیا۔ جنگ کا آغاز بہت شدید تھا۔ شیطانی طاقت کی قوتیں جادو بابا کی جادوئی طاقت کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، مگر جادو بابا نے اپنے عزم اور ایمان سے انہیں شکست دی۔ روحان نے اس دوران جادو بابا کی ہر قدم پر مدد کی اور اس کے اندر کی قوت کو مضبوط کیا۔ آخری لمحے میں جادو بابا نے اپنی تمام طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے شیطانی طاقت کو ختم کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف روحان کی رہنمائی اور اس کی طاقتوں کے ذریعے ممکن ہوا۔ جادو بابا کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ اس نے اپنی سچائی کو پہچانا اور اپنی روحانیت پر یقین رکھا۔ شیطانی طاقت کے ختم ہونے کے بعد جادو بابا اور روحان نے دنیا کو دوبارہ امن کا پیغام دیا۔ جادو بابا نے اپنی طاقت کو لوگوں کی خدمت میں استعمال کرنے کا عہد کیا اور روحان ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تاکہ وہ کبھی بھی اپنی راہ سے ہٹ نہ جائے۔
جادو بابا اور روحان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت صرف ہمارے اندر کی سچائی، ایمان اور روحانیت میں چھپی ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنی اندرونی طاقت کو پہچانتے ہیں، اتنی ہی زیادہ ہم دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔